دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنایا اور اسی طرح پنڈال میں رکھا. اور میں آپ کے سامنے اپنے کارکنان، میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، قائدین تو بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں، میں وہاں سے یہاں آیا ہوں. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں، اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہیں. اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے احساسات مجروح نہیں ہوں گے، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی. کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے، فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا. جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا. جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس کے دوران جو مال غنیمت، اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے. پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے. فرمایا عمر روتا کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے، تو جو بددیانت نہیں. تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے. ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا. اب بات سنیں جو غور والی ہے. مجھے وہ لوگ، وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے، ہم جان نہیں دے سکتے، کمزور ہیں، بزدل ہیں. آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے، باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں. پہلے مال لے کر آتے تھے، اب جان لے کر آئے ہیں. اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے. انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے. اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کا ساتھ لے کر آئے. انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں. تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں، اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب، آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں. تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے، کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا. ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں، اور وہ بھی 17 کے دن تک، 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں. کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے
فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی، اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا۔ تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کو مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں، حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر، حضور کے خاندان کے گھر، حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے، وہ حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے، اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا، 17 سے دیر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں۔ ہم ظلم کے خلاف، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، ہم ظلم کے خلاف، وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی، 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے۔ ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ سراغ بھی کھول کے دیکھ لینا۔ ماضی کے کچھ سراغ کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے، وہ ہے حضور کے عشق کا، اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا۔ ابھی تو ہم جیتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے۔ اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ مسلمہ کے پاس جائیں یا کسی کے مرضی کے پاس جائیں، آپ کے پاس 17 تک وقت ہے، آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں۔ بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں۔ اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے، انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے اے تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے اے تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ چور ہے، اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی، اس سفر کو جاری کرتے ہوئی 50 لاکھ گھر بناتے ہوئے، کراچی کے اندر مارکیٹاں اجاڑتے ہوئے، او ستی کل ایک بچہ ساڑا مارتے ہوئے ہیں، وہ تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی۔ افلاق دے معاملات کی میں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کٹ کے لا کے تو اور بندہ چاند دیکھے، سانو اس میں اعتراض نہیں، لیکن اسی تبدیلی جو تے گل کر رہے ہیں وہ آسمانی معاملات کی تبدیلی بھی آ گئی۔ تے کوئی گل نہیں، تسی یہ تبدیلی لیا دی، ایک تبدیلی ہوں تواڈے واسطے عوام پاکستان اور شاخان مصطفیٰ لے آن گے۔ جنہ موڈیاں تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا، وہ موڈے ہوں تواڈیاں نائلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے، وہ زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ہوں موڈے۔ آنا تسا مڑ کے ساڑھے کوڑی ہے تھے عوام ایتھے پنڈ لگنا، عوام ووٹ لین آنے دے نا، عوام آنا تسا کمپین کرن بھی آنا تے اتنے میدان لگنا تے اتنے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تانوں دنے تارے بکھا دینے، پھر تانوں ہو تو شاید لبنی کوئی نہیں، ایک رویت نجوم بنانی پینی کہ تسی دیہڑی تارے دیکھ لین، اور تارے ہیں ماہر فلکیات کے مطابق 48 قسم دے، تے تواڈے کول 28 بندے دی کبینہ پوری نہیں ہوئی تے 48 پھر ریٹائر کرنے پڑنے پاؤں۔
چیزوں سے خود نظر ثانی کرو، اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو. تسی یہ سوچو ساڑھے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا. اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلاماں تے ناموس رسالت واسطے چلن والے تے شل چلان والا اور حضور دی ناموس واسطے لگن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا. جدوں بھی حضور دی ناموس تے نکلیے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدوں بھی نکلیے شل ساڈے تے، جدوں بھی نکلیے گولیاں ساڈے تے، جدوں بھی نکلیے دھمکیاں سانو. نہ یارا کسی اور پاسے منہ کرو. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد من کا طرز کلام اور ہے. ساڈے کو کسی قسم کی نرم گل کی توقع نہ رکھنا. ہاں اسی تہاڈیاں جُتیاں بھی پالش کریں گے. اس صورت جڑی ساڈے قائد نے لکیر کھچی کہ حضور دے غلام بن جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ، حضور دے دربار تے آ جاؤ. آکھو یا رسول اللہ تہاڈی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی. اے جہان دوویں جہان بھی غرق ہو جان، تہاڈی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی. تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران ہیں انہاں دی جُتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹراں گے. اے ساڈے وعدہ، لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں. حضور دے دربار تے آ جاؤ، یہی تہاڈے واسطے ساڈا پیغام ہے آخری. تے کارکنان تانوں بلاواں گے تے تسی آؤ گے. اے تہاڈے نال وعدہ رہا، اے شورا تے اے گلے تسی نہ بھی آئے اساں ایتھے ہی کھڑے ہوواں گے. اے ساڈا تہاڈے نال وعدہ رہا، جے تسی آؤ گے تے مالک قبول کر لین گے. انہاں اپنی عزت کا کام لینا. ساڈے قائد فرماندے سن وہ کتے کو بھی اپنی عزت کا کام لے، اپنے حبیب کی عزت کا کام لے لین گے. وہ مالک ہیں، انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڈیاں. انہوں نے ساڈے قائد دے جنازے کو کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے. انہاں دی جانے او، لیکن ساڈی یہ جان ہے حضور دی ناموس تے قربان ہے. تے ساڈے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو ود گئے. کیوں کہ اساں ہن مدد اترتی ویکھ لئی. ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دے دیں، ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دے دیں. تے جڑیاں سختیاں جو سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھے. الحمدللہ یہ ساری ہوئی جماعت ہے جڑی سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھتی. یہ بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی، یہ اور راتاں کٹ کے آئی جدو کسی 50,000 شل سے اٹھ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال اترتے دیکھ رہے سی. پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس سے حبیب کی عزت تے پیرا دے رہے ہیں. تے موت وہ تو آنی ایک دن آنی. تے اللہ کرے اس شان نال آوے جس شان نال امیر المجاہدین نو آئی، اور اس سے لین چاہے، اس سے لین چ اسی کھڑے ہوئیے جس لین چ امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے گئے. اور وقت شیخ الحدیث سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے. کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا، کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا، اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پل تے کر کے گیا. اور اس جس طرح صحابہ کرام کو حضور نے دین دی طرف بلایا تے اور تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا، اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد کو اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی سی کہ جو کوئی کسی قبیل چوئی سی، جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس پہ جھنڈے کے تھلے جمع ہو گئے. اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن، من سب نبی جن.